مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. کسی شاعر نے کہا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. سامعین، آج کی محفل کا عنوان بڑا اہم ہے اور وہ ہے چل چکی ہیں فکری ارتداد کی تند و تیز آندھیاں. مسلم بچے و بچیوں کی فکری بربادی کا بھیانک ماحول. نئی نسل کی فکری ارتداد کا ذمہ دار کون؟ غور سے سنیے اور ہر عام و خاص تک اس کو شیئر کر کے ہر مسلم شخص کو اپنی اولاد کی ایمانی و فکری بربادی اور ارتداد کا احساس دلائیے. گرامی مرتبہ سامعین و ناظرین، جب دشمنان اسلام نے مسلم بچے و بچیوں کو براہ راست ضلالت و گمراہی کی راہ پر نہ لا سکے اور ایمان سے نہ بھٹکا سکے تو انہوں نے فکر و خیالات کے راستے فکری ارتداد کی طغیانی اور دلدل میں دھکیلنا شروع کیا اور وہ اپنے ارادہ میں کافی حد تک کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک و خطرناک موڑ ہے. اگر اس طوفان تند و تیز اور فکری ارتداد کی طغیانی کو روکا نہ گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں میں اسلام و ایمان کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں. کیا ہے وہ فکری ارتداد کی تیز و تند آندھیاں جن کے خطرات سے ہم برباد ہو سکتے ہیں اور ایمانی و فکری طاقتوں سے محروم ہو سکتے ہیں. حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ نے فرمایا آج معاملہ انگریزی تعلیم کا نہیں اور نہ ہی شرک جلی اور بت پرستی اور دیو مالائی عقائد کا ہے، بلکہ آج معاملہ برہمنی تہذیب اور ہندوت کی قبول کرنے کا ہے. اصل خطرہ نسل کشی کا نہیں ہے بلکہ فکری ارتداد کا ہے اور اس کے لیے باطل و گمراہ طاقتیں بڑے ہی منصوبہ بندی اور سازش کے تحت انتہائی منظم انداز میں اپنی محنت جاری کر رکھی ہے کہ اسکولوں و کالجوں کی تعلیم میں دیو مالائی اور مغربی فکر و تہذیب کی ترویج، برہنہ و بیہودہ فیشن کا فروغ اور فکری آزادی کی تشہیر، مسلمانوں کے خلاف خوف و ہراس کا ماحول، مسلمانوں ہی میں سے مذہب بیزار لوگوں کا اسلام کے خلاف استعمال کرنا ہے. حضرت مفکر اسلام نے فرمایا کہ موجودہ دور میں باطل اور گمراہ تنظیموں کے ذریعے ان کے زیر نگی اسکولوں میں تعلیم کے نام پر جو فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے وہ دیگر حضرات کے مقابل زیادہ خطرناک ہے. اس وقت عصری تعلیم یعنی اسکول و کالج کے نصاب تعلیم کی ابتدا دین میں شک و شبہ سے ہونے لگی ہے اور اس کی انتہا الحاد یعنی خدا بیزاری تک پہنچ رہی ہے. اہل باطل نے اہالیان توحید کے ایمان و یقین پر حملہ کا یہ نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اور یہ دین بیزاری کے لیے آزمودہ خنجر ثابت ہو رہا ہے. مسلم بچوں کی ذہنی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر اسلام سے دور اور اسلامی تعلیم و تہذیب سے متنفر ہو جائیں. مثلا صحت اور تندرستی کے لیے یوگا اور اس کے شلوک بتاتے اور سکھائے جاتے ہیں. کلاس لگنے سے پہلے پراتھنا وندنا، پھر سرسوتی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑوایا جاتا ہے. استنجا اور بیت الخلاء کا رخ پورب یا پچھم رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی سمت استنجا کی عادت بن جائے اور مذہب کا پاس و لحاظ دل سے نکل جائے. کھڑے کھڑے استنجا خانہ ہو تاکہ پانی سے پاکی حاصل نہ کر سکے. تعلیم اصل ہے، عبادت اصل نہیں. اس لیے اب اسکولوں میں
مسلم طلبہ کو جمعہ تک کے لیے نماز کی چھٹی نہیں دی جاتی۔ اکثر اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے اسکرٹ یعنی نصف ڈریس لازم ہے۔ مسلم لڑکی نہ سر ڈھک سکتی ہے نہ شلوار پاجامہ میں آ سکتی ہے، خواہ بالغہ لڑکی ہو۔ مذہبی تہوار خاص طور پر رمضان اور قربانی کے موقع پر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ روزہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، خاص کر بڑھاپے میں اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اپاس زیادہ سے زیادہ کھانے کا ہوتا ہے نہ کہ پانی کا بھی، جیسا کہ ہندو مذہب میں ہے، اور یہ جسم اور صحت دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیو ہتھیا ظلم ہے، اس لیے قربانی جانور پر ظلم ہونے کے ساتھ پاپ ہے، نیز اس سے جانور کم ہونے کے ساتھ لوگوں پر بھی خوف کا اثر آتا ہے۔ مشنری اور عیسائی اسکولوں میں تمام طلبہ کو عیسائی تہذیب سے قریب کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو لوگوں کا مسیحا سمجھایا جاتا ہے، بائبل سے کسی نہ کسی انداز سے قریب کیا جاتا ہے۔ عیسائی ہی انسانوں کے ہمدرد اور اچھے و سچے ہیں۔ قتل و غارت اور دہشت کی خبر سنا کر ہندو مسلم دونوں مذہب کے طلبہ و طالبات کو امن و محبت کا سبق پڑھا کر عیسائیت کی خوبی کو ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو بڑا دن منانا اور اس بات کو ذہن میں بیٹھانا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیم ہی انسانیت کے لیے خیر ہے۔ برتھ ڈے پر کیک کاٹنا اور خوشی منانا، ٹیچر و لڑکے دونوں کے اس موقع پر کلاس میں چاکلیٹ تقسیم کرنا، یہ عام رواج دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں، مسجدوں کو جائیں، جمعہ و عیدین کا تہوار منائیں، لیکن اسلامی تہذیب اور نبوی تعلیم سے دور ہو جائیں۔ اس کے لیے دور رس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مثلا نصاب تعلیم میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ ہندوازم کو بڑی چالاکی سے قومی ثقافت کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں، تصاویر لٹکائی اور آویزاں کی جا رہی ہیں۔ ہندو مذہبی تقریب، پوجا پاٹ، ہولی، دیوالی، گنپتی، نو درگا، گربا اور راکھی بندھن، دکان و مکان کی افتتاح، ادگھاٹن وغیرہ میں مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور بسا اوقات انہیں عملی طور پر شریک کیا جاتا ہے۔ آج کل دھوتی نما پاجامہ کو رواج دیا جا رہا ہے۔ مسلم عورتوں میں ساڑی سے دلچسپی کے لیے اپنے یہاں کی تقریبات میں مدعو کیا جاتا ہے۔ ماتھے پر ٹیکا اور کلائی میں ہرے پیلے دھاگے باندھنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جس کی نقل جاہل مسلمان کھلے عام کرنے لگے ہیں۔ کانوں میں بالی، ہاتھ میں کڑے، چوٹی نما بال کا رواج دیوی و دیوتاؤں کو قومی ہیرو کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے و بڑوں کا گھروں باہر چڈی اور ہاف پینٹ پہننا، شادی بیاہ کی تقریب یا دکان مکان کی افتتاح ادگھاٹن پر دیگر اشیاء اور ناریل کا رکھنا، دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا، عورتوں کا گلے میں کالی پوتھ باندھنا، شادی کے موقع پر بینڈ باجا، پٹاخے اور ناچ اور دیگر ڈرامے اختیار کرنا، یہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں اور نئی نسلوں میں فیشن بنتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں یہ فکری ارتداد کے شکار ہو کر ضلالت و گمراہی کے دندل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر دھیان دیں گے اور اپنی نئی نسلوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، راہ ہدایت کی اختیار کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس باتوں پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔